سابق DGISI جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل 14 سال کی قید بامشقت سنا دی گئی۔ اس فیصلے پر اراکین پارلیمنٹ اور عام عوام کی کیا رائے ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آج کا جو فیصلہ ہے یہ بڑا خوش آئین ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ایک بات چلتی تھی کہ اداروں میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہے، وہ نچلے لیول تک ہے اور اوپر لیول تک نہیں ہے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ سزا، اور یہ انپریسیڈنٹڈ اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں، ملک میں جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو یا کسی ادارے سے ہو، ان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں۔ یہ ملک جو ہے ہماری سیاست سے، ہماری جماعتوں سے، ہمارے اداروں سے بالا تر ہے، اور وہ لوگ جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس چیز میں انوالو ہوں گے، ان کے خلاف سخت سے سخت سزائیں ہوں گی۔ یہ پہلی کڑی ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں جن کی طرف سے 9 مئی اور اداروں کے اوپر حملہ اور شہداؤں کے مجسمے جلائے گئے، اور آج بھی وہی تسلسل جاری رکھا ہوا ہے، یہ ان کے خلاف بھی کارروائی سخت سے سخت ہوگی، اینڈ دے ول آل بی اکاؤنٹڈ فار اٹ۔ دیکھیں جی، جو بھی حکومتی معاملات میں یا اس کو مداخلت کرے گا، اور جس طریقے سے انہوں نے جو ان کے خلاف شواہد آئے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ لاسٹ گورنمنٹ جو تھی عمران خان صاحب کی تھی، اس میں یا اس کے بعد جو بھی صورتحال رہی ہے، تو انہوں نے جو سیاست نہیں کرنا چاہیے تھی، انہوں نے ایک فوجی بھرتی میں ہوتے ہوئے سیاست کی یا سیاسی معاملات میں مداخلت کی، تو اس پہ ظاہری بات ہے کہ فوج کا اپنا ایک ڈسپلن ہے، فوج نے اس پر ایکشن لیا، اور ان کو پورا موقع بھی فراہم کیا گیا، ان کو لیگل ٹیم بھی ان کی جو بھی چاہتے تھے فراہم کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ میرٹ پہ ہے، اور اس طرح کی مثالیں قائم ہوں گی تو آئندہ کوئی بھی کسی بھی جمہوری معاملات میں مداخلت نہیں کر سکے گا، اور اس طرح کے اگر کیا نام ہے اس کے مثالیں بنیں گی تو آنے والا جو بھی ایسا سوچے گا تو وہ عمل بھی نہیں کرے گا بلکہ سوچے گا بھی نہیں۔ ہم تو یہی بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور جس طرح سے جنرل صاحب کا فیصلہ آیا ہے، اور کافی ڈیٹیل میں لازمی اس کی ڈیٹیل آنا باقی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ مثبت پیغام ہے کہ جہاں پر سیاستدانوں کا حساب ہوتا ہے تو وہاں پر پاک فوج میں بھی بڑے لیول پر، پہلے کہا جاتا تھا کہ جی وہاں پر چھوٹے موٹے میجرز وغیرہ، مگر اس دفعہ جو جنرل کے لیول پر احتساب ہوا ہے تو وہ قابل تعریف ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں پاک فوج کا ایک جو عوام میں ہے ایک اعتبار بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنے فوج سے احتساب شروع کر کے دوسری جگہوں پر اعتماد لوگوں کا بڑھ گیا ہے کہ آئندہ بھی اس طرح سے ہوگا، اور جو میں سمجھتا ہوں یہ اقدام ہوا ہے تو اس سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ پیغام جائے گا کہ پاک فوج کے خلاف جو ہمارے مخالفین ایک پروپیگنڈا کر رہے تھے، اس پروپیگنڈا کے خلاف یہ فیصلہ ان کے منہ پر تھپڑ ہے۔ دیکھیں، اس فیصلے کے بعد مجھے ایک شعر یاد آیا کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ سو کوئی بھی ادارے سے اور کوئی بھی ملک سے بالا تر نہیں ہے، یہ اس سزا سے واضح پیغام ہے۔ تو میرے خیال میں ادارے کو اور ملک کو، اس کو سب سے پہلے آپ نے مقدم جاننا ہے، اپنی ذات سے بڑھ کر سوچنا ہے، کیونکہ جب آپ اپنی ذات میں رہتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج فیض حمید صاحب کے ساتھ جو فیصلہ آیا ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اور وہ اپنے اندرونی معاملات کو بھی میرٹ پہ دیکھتی رہتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ میرٹ پہ ہوگا، اور وہ اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج جو کرتی ہے، جو اپنے ڈپارٹمنٹ میں کرتی ہے یا جو باہر کر رہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو جس طرح کے 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے بمشقت، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مطلب اس سزا میں کہا گیا ہے کہ سیاست میں مداخلت کیے، کسی ہاؤسی سوسائٹی میں مطلب وہاں پہ اس نے مطلب غیر قانونی اقدامات کیے،
تو جس طرح فیض حمید صاحب کو سزا دی گئی ہے اسی طرح سے میرے خیال میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ فیض حمید بھی اسی کے انڈر آتا تھا اور اسی کے انڈر ہی کام کرتا تھا، تو کیا اس کو پھر سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا وہ بے گناہ ہے؟ کیا وہ قصوروار نہیں ہے؟ تو اس سے پہلے بھی جتنے بھی مطلب آرمی چیفز نے جو گزرے ہیں، جس طرح کے لیفٹیننٹ جنرلز ہے، جس نے بھی سیاست میں مداخلت کی ہے، جس نے بھی کوئی ایسا اقدام اٹھایا ہے، میرے خیال میں 47 کے بعد سے اب تک سب کو سزا ملنی چاہیے اور سزا دینا حق بھی بنتا ہے. جس طرح کہ سابق آرمی چیف پرویز مشرف جو کہ مرحوم اس دنیا سے بھی چلا گیا ہے، اس کو سپریم کورٹ نے جس طرح کی سزا سنائی ہے کہ مرنے کے بعد بھی 3 دن تک ڈی چوک میں لٹکایا جائے، لیکن اس سزا پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا، وہ فوت بھی ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا. تو میرے خیال میں اس سزا پہ بھی عمل درآمد ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونا، میرے خیال میں سپریم کورٹ کو بھی ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن آج تک سپریم کورٹ نے بھی ایکشن نہیں لیا. دیکھیں، بطور صحافی میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ جو ہوا ہے وہ انہوں نے اپنا بویا ہی ہوا جو ہے نا وہ کاٹا ہے. بلا وجہ اپنے عہدے سے جب آپ تجاوز کرتے ہیں مختلف معاملات میں اور یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا رد عمل آ سکتا ہے، تو پھر اسی طریقے کے نتائج جو ہے وہ بھگتنے پڑیں گے. جو ISPR کی پریس ریلیز آئی ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھا ہو تو اس میں آخری پیراگراف میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے مزید کارروائی ہوگی. اپنے عہدے کے اختیارات سے تجاوز کرنا اور دیگر معاملات میں انٹرفیئرنس کرنا جو ہے وہ ان کی سزا کا موجب بنا ہے، اور اس طرح کے معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. خیر، لیکن ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ جو باثر عہدوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کے خلاف احتساب کا عمل اسی طریقے سے جاری رہا تو آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگوں کو جو اپنے عہدوں سے ہٹ کر کام کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے سبق آموز ہوگی کہ وہ اس طرح کے اختیارات سے تجاوز نہ کریں. اراکین پارلیمنٹ اور عوام اس بات سے متفق ہیں کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے. جو بھی اپنے عہدے اور منصب کا غلط استعمال کرے گا وہ قانون کی زد میں ضرور آئے گا.